جدید ادب کی سرحدیں جلد اول مضمون نمبر 20 جس کا عنوان ہے فرانس کا ساختیاتی نقاد رولاں بارتھ، جس کا مضمون نمبر 2۔ رولاں بارتھ کو ساختیاتی نقادوں اور پس ساختیاتی مفکروں کے درمیان کڑی سمجھا جاتا ہے۔ وہ ابتدا میں ساختیاتی نقادوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن بہت جلد اس کے تنقیدی رویے میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئیں کہ فرانس کے صف اول کے پس ساختیاتی نقادوں میں شمار ہونے لگا۔ وہ اپنا موقف تبدیل کرنے میں کمال درجے کی مہارت رکھتا تھا اور اپنے پچھلے رویے کو ترک کر دینے میں ذرا بھی ندامت محسوس نہ کرتا۔ وہ تنقید میں نئے خیالات کو متعارف کرانے میں اتنا ہی دلیر تھا جتنا قدیم خیالات کو ترک کرنے میں۔ اگر ہم رولاں بارتھ کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب زیادہ جرأت سے سوچ رہے ہیں اور اب ہم ادب کی تفہیم میں زیادہ لطف لینے لگے ہیں۔ فرانس میں بارتھ نے تنقید کا آغاز اس طرح کیا ہے کہ اب رولاں بارتھ کی وجہ سے فرانسیسی تنقید زیادہ متنوع اور زیادہ عملی ہو گئی ہے، اور جیسے جیسے رولاں بارتھ کی تنقید کے ترجمے دوسری زبانوں میں ہوتے جائیں گے، رولاں بارتھ کا نام پھیلتا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ غیر متوقع سمتوں میں اپنا قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ وہ اب زندہ نہیں ہے، لیکن اس کا کام پھیلتا جا رہا ہے۔ نئے خیالات کا تعارف کرانے میں فرانس کے نقاد رولاں بارتھ کو اتنی ہی مہارت حاصل تھی جتنی قدیم افکار کے اثرات کو ختم کرنے میں۔ اس کے مطالعے کے بعد یہ محسوس ہوتا تھا کہ اب ادب کا زیادہ ذہانت سے مطالعہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں اور ادب کی تفہیم سے اب زیادہ لطف اندوز ہونے لگے ہیں۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ رولاں بارتھ اپنا موقف بھی بدلتا رہتا ہے اور غیر متوقع سمتوں میں قدم بھی بڑھاتا رہتا ہے۔ اس کی ہر نئی کتاب نئے مسائل اور نئے تناظر کو سامنے لاتی ہے اور مختلف اوقات اور مختلف جہتوں میں اس کا سفر جاری رہتا ہے، لیکن مختلف جہتوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی بصیرتوں کو ملا کر وہ کسی نظریے کی بنیاد نہیں رکھتا۔ اس کی ہر نئی کتاب نئے مسائل اور نئے تناظر کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ اس میں پرانے تناظر دور دور تک نظر نہیں آتے۔ مختلف وقتوں میں مختلف جہتوں میں اس کا ذہن سفر کرتا رہتا ہے۔ اس کی بصیرتیں جو مختلف جہتوں میں ہوتی ہیں، ان کو ملا کر وہ کوئی فلسفہ یا کوئی تنقیدی حکمت عملی مرتب نہیں کرتا۔ جس طرح التھوسے نے بتایا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے بھی آئیڈیالوجی اپنا کام کرتی رہتی ہے، رولاں بارتھ کہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے بھی اساطیر مائتھولوجی کام کرتی رہتی ہے۔ اس کے خیال میں مت بھی ایک قسم کا عقیدہ ہوتا ہے، وہ عمل، وہ ڈوکسا جس میں پراسراریت، مسٹیفیکیشن ہوتا ہے۔ دراصل اس کی بنیاد ایسے عقیدے پر ہوتی ہے جس کی اچھی طرح چھان بین نہ کی گئی ہو۔ رولاں بارتھ ہمیں باخبر بنانا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم اتنی جلد اساطیر کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اساطیر کو بیدار قاری کی حیثیت سے پڑھیں اور ہمیں ان اساطیر کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان اساطیر کے معنی ہم اپنے طور پر پہنا سکیں۔ اسی طرح ہم باخبر اور آگاہ شہری بن سکتے ہیں۔ آج کے دور میں اساطیر کے عنوان سے رولاں بارتھ نے لکھا ہے، تاریخی عنصر کو چیزوں سے نکال دینے ہی سے وہ اساطیر بن جاتی ہیں۔ اساطیر یہ اسی وقت بنتی ہیں جب لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ اساطیر کیسی ہیں۔ اس طور کا مطلب ہی دراصل کوئی نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے۔ مت بھی ایک طرح کا لوکسا ہوتا ہے، یعنی ایسا خیال اور عقیدہ جس کی تفتیش نہ کی گئی ہو۔ 1960 میں رولاں بارتھ نے ایک مضمون لکھا تھا جس میں اس نے لکھنے والوں کی دو قسمیں کی تھیں، ایک ایکریونٹ یعنی معمولی قسم کا لکھنے والا یا مورر یا کلرک، دوسری قسم کا لکھنے والا اعلیٰ تر نوعیت کا ہوتا ہے، اس کو ایکریوین کہتا ہے۔ یہ کاہن کی طرح کا ہوتا ہے، اس کا مطلب خود اس کی اپنی زبان یا اس کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا تعلق بس الفاظ سے ہوتا ہے، یعنی ایکریوین کی دلچسپی صرف اپنے الفاظ سے ہوتی ہے، دنیا سے نہیں۔ رولاں بارتھ نے اپنی ابتدائی تحریروں میں تو ان دونوں کا فرق قائم رکھا تھا، لیکن بعد میں اس کی تحریر سے ایکریوین اور ایکریونٹ کی اصطلاحیں غائب ہو گئیں۔ بعد میں اس کا خیال ہو گیا تھا کہ ہر سچا لکھنے والا دراصل ایکریوین بھی ہوتا ہے اور ایکریونٹ بھی، یعنی کچھ دنوں تک تو پادری یا کاہن بنا رہتا ہے، پھر مورر ہو جاتا ہے۔ ایکریوین
ادب کو بذات خود کسی مقصد کا ذریعہ نہیں سمجھتا، وہ معنی کو التوا میں ڈال کر رکھتا ہے، لیکن پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی مقصد ضرور ہے۔ رولاں بارتھ کہتا ہے کہ ایکریوین زبان کے نظام کی پیداوار ہوتا ہے، ایکریوین متن پیدا کرتا ہے، ایکریوین صرف ایک نگارش نامہ ورک۔ رولاں بارتھ کے لیے لکھنے والا کبھی کاہن بن جاتا ہے اور کبھی کلرک، کبھی وہ زبان کو اس کے متعین معنی میں استعمال کرتا ہے اور کبھی زبان کے ساتھ کھیلتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے اس میں سے کیا معنی برآمد ہوتے ہیں۔ لیکن دراصل ایکریوین ہی رولاں بارتھ کے لیے دلچسپی کا مرکز ہے، کیونکہ رولاں بارتھ کہتا ہے کہ ایکریوین ہی دراصل مستقبل کا مصنف ہے۔ رولاں بارتھ کہتا ہے کہ ایک وقت ایکریوین کا آئے گا۔ یہ صحیح ہے کہ ایکریوین الگ تھلگ رہتا ہے، لیکن وہ صرف خواب دیکھنے والا نہیں ہوتا، دراصل وہ زبان پر کام کرنے والا ایک محنت کش ہے جو تنہائی میں اسی وقت تک رہتا ہے جب تک لکھنے والے وہ لکھنے میں مشغول رہتا ہے، لیکن دراصل وہ دنیا سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھتا، بلکہ وہ کائنات کا ضمیر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی مادری زبان کو پورا آہنگ دے۔ ایکریوین معنی کے لیے کام نہیں کرتا جیسے کہ ایکریوینٹ کرتا ہے، بلکہ بقول بارتھ ایکریوین کے معنی کو التوا میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایکریوین ادب کو مقصد سمجھتا ہے، لیکن دنیا اسے ذریعہ بنا کر واپس کر دیتی ہے۔ ایکریوین ملارمے کے باغیانہ قول کا تابع ہوتا ہے، جس نے کہا تھا رہبری الفاظ کے حوالے کر دو۔ رولاں بارتھ نے اپنی کتاب سیز میں لکھنے والے کی دو اقسام کو اپنی موضوع گفتگو بنایا ہے، ایک قسم کو وہ ریڈیرلی کہتا ہے اور دوسری کو رائٹرلی۔ یہ دونوں قسمیں بھی بالکل اسی طرح ہیں جیسے ایکریوین اور ایکریوینٹ۔ ریڈیرلی وہ تحریر ہے جو قاری بڑی آسانی اور بڑی جلد پڑھ لیتا ہے، یہ ایسی تحریر ہوتی ہے جو قاری کو اپنے ساتھ باندھے ہوئے آگے بڑھتی ہے، جیسے شربت پی جانے والا شربت کے ایک گلاس کو غٹا غٹ پی جاتا ہے، اس کا سفر افقی ہوتا ہے اور وہ بس پڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ تحریر ایسی ہوتی ہے کہ قاری گویا اسے دوبارہ لکھتا ہے، ایسی تحریر میں قدم قدم پر منزل کا گمان ہوتا ہے۔ اس قسم کی تحریر میں قاری کا سفر عمودی ہوتا ہے۔ 1960 میں رولاں بارتھ نے ایکویرین اور ایکویرنٹ کا ذکر کیا تھا، لیکن 1970 میں جب اس نے مصنف کو ڈیڈ قرار دیا تو اس نے تحریر کی دو قسمیں قرار دی تھیں، ایک عام سی تحریر یعنی ریڈیرلی اور ایک خاص تحریر یعنی رائٹرلی۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ بات تو وہی ہے جو اس نے 1960 میں لکھی تھی، مگر 1970 میں یہ بات وہ تحریر کے حوالے سے کر رہا ہے۔ تحریر کے ان دونوں نمونوں میں سے اس خاص قسم کی تحریر کو رولاں بارتھ نے متن کہا ہے۔ متن کا امتیازی وصف نہ تو اس کے معنی ہیں اور نہ ہی مصنف کا منفرد طرز احساس، تو پھر ہم متن کس کو سمجھیں؟ رولاں بارتھ کہتا ہے کہ متن ایک ایسا اسٹرکچر ہے جو کوڈز کے تابع ہوتا ہے، یا متن کی خود اپنی روایت ہوتی ہیں جس کا وہ تابع ہوتا ہے۔ رولاں بارتھ نے بتایا ہے کہ یہ کوڈز مندرجہ ذیل قسم کے ہوتے ہیں، تفہیمیاتی، معنیاتی، علامتی، عملی اور ثقافتی۔ رولاں بارتھ نے متن کو مقصود بالذات قرار دیتے ہوئے اس کی تخلیق سے مصنف کی کارکردگی کو منہا کر دیا اور مصنف کی بجائے تحریر لکھت کو ساری اہمیت دیتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ the writing writes not the author، یعنی لکھت لکھتی ہے، لکھاری نہیں۔ یعنی ہر تحریر کی اپنی ایک بطیقہ، اپنا ایک سسٹم یا نظام ہوتا ہے جس میں مصنف کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جس طرح بارتھ نے بتایا ہے کہ پیرول کی ساری بو قلمونی کے پیچھے لینگی کا نظام کام کرتا رہتا ہے، رولاں بارتھ نے بھی تحریر کے پس پردہ کوڈز کا ذکر کیا ہے اور ایک طے درتے اسپیس اور کوڈ سے عبارت ہوتی ہے۔ رولاں بارتھ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تحریر ایسی ساخت ہے جو پیاز سے مشابہ ہونے کے باعث پرتوں کا ایک سلسلہ ہے جس کے اندر کوئی معنی ملفوف نہیں ہے۔ اس نے تحریر کو ایک ایسا لفافہ قرار دیا ہے جس کے اندر خط موجود نہیں۔ بارتھ نے جس طرح لکھاریوں یا لکھنے والوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، یعنی ایک ایکریوین اور دوسرا ایکریوینٹ، اسی طرح اس نے متن کی بھی دو قسمیں ٹھہرائی ہیں، یعنی رائٹرلی اور ریڈرلی، یعنی لکھاری کے حوالے سے جو اوصاف ایکریوین کے ہیں وہی لکھت کے حوالے سے رائٹرلی کے ہیں۔ اس طرح رولاں بارتھ نے قاری کو بھی دو قسموں میں بانٹ دیا ہے، ایک قاری وہ جو قرأت سے عام سی لذت کشید کرتا ہے، بارتھ نے لذت کے لیے پلیجر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور دوسرے اس قاری کے لیے جو متن سے انتہائی انبساط حاصل کرتا ہے، اس کے لیے رولاں بارتھ نے جوسیزم کا لفظ استعمال کیا ہے، جن مترجموں نے اس فرانسیسی لفظ جوسیئنس کا ترجمہ انتہائی انبساط کیا ہے
وہ اپنے اس ترجمے میں شہوت کی انتہائی انبساط کو بھی سمیٹ لیتے ہیں۔ رولہ بارتھ کو اساطیر کی اصطلاح مارکسزم سے تیار شدہ حالت میں ملی ہے۔ اس صنعتی زمانے میں اگر لوگوں کو یہ خبر نہ ہو کہ یہ تخلیق شدہ چیزیں کہاں تخلیق کی گئی تھیں تو پراسراریت شروع ہو جاتی ہے۔ لوگ اسے سحر کاری، جادو وغیرہ کا اثر سمجھنے لگتے ہیں، اس سے انٹیلیکچوئل کوشش کا نتیجہ نہیں سمجھتے۔ بارتھ حقیقت پسندی کا دشمن تھا کیونکہ وہ حقیقت پسندی کو آرٹ کا مخالف سمجھتا تھا۔ رولا بارتھ ہی نہیں، تقریباً تمام ادب کی نئی تھیوری کے مرتب کرنے والے حقیقت پسندی کو آرٹ کا دشمن سمجھتے ہیں۔ بارتھ کہتا ہے کہ ادب کا کام نہ اطلاع دینا ہے نہ تعلیم دینا ہے۔ روزمرہ کے کاموں میں لوگ ادب کو پھنسائے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ادب کو فنکار روزمرہ کے چھوٹے موٹے کاموں سے آزاد کرانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ادب کسی مقصد کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ اگر موازنہ کر کے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ادبی زبان کا کام مقصد نہیں ہوتا، اور جب ہم کسی ادب پارے کو پڑھتے ہیں تو یہ ادب پارہ ہمیں کسی کام کو کرنے کی نصیحت نہیں کرتا۔ اس طرح کا کوئی کام ادب کے نتیجے میں ظاہر نہیں ہوتا۔ شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔